السلام علیکم گڈ ایوننگ، میں ہوں مہر بخاری۔ خواتین اور بچوں پر مشتمل مظاہرین پر رات کی تاریکی میں پولیس ایکشن، واٹر کینن اور آنسو گیس استعمال کرنے اور انہیں گرفتار کرنے کے بعد سوشل میڈیا پر تنقید اور احتجاج کے پیش نظر حکومت مظاہرین سے مذاکرات کرنے پر مجبور ہوئی۔ کاش مذاکرات اسلام آباد پہنچنے سے پہلے ان پر شیلنگ اور ٹھنڈا پانی پھینکنے کے بغیر کامیاب ہو جاتے۔ 25 روز قبل تربت میں بلاچ مولا بخش کی ہلاکت کے بعد شروع ہونے والا لانگ مارچ بلوچ یکجہتی کونسل اور حکومتی وزراء کمیٹی کے درمیان مذاکرات کامیاب ہونے کے بعد ختم ہو گیا ہے۔ گزشتہ روز جب لانگ مارچ کے شرکا اسلام آباد پہنچنے اسلام آباد داخل ہونے کی کوشش کی تو ان کے خلاف پولیس ایکشن کیا گیا کہ جس کے نتیجے میں سینکڑوں لانگ مارچ کے شرکا کو گرفتار کر لیا گیا اور آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر گرفتار خواتین اور بچوں کو رہا کر دیا گیا ہے۔ یہ اعلان نگران وفاقی وزیر فواد حسن فواد، وزیر اطلاعات اور آئی جی اسلام آباد کے ساتھ پریس کانفرنس میں کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ اچھی خبر لے کر آئے ہیں۔ 90% سے زیادہ لوگ ہیں، مرد، عورتیں اور بچے۔ کسی ایک بھی خاتون یا بچے کو اس وقت ڈیٹینشن میں نہیں ہے، ان سب کو رہا کر دیا گیا۔ 90% مرد حضرات ہیں، ان کو بھی رہا کر دیا گیا۔ مظاہرین سے مذاکرات کے لیے گزشتہ رات وزیر اعظم نے کمیٹی تشکیل دی کہ جس کی سربراہی فواد حسن فواد نے کی اور پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ مظاہرین کو H9 اور پھر F9 پاک کی تجویز دی گئی تھی۔ کچھ مقامی افراد نے چہرے ڈھانپ کر صورتحال کو خراب کرنے کی کوشش کی۔ گزشتہ 23 روز سے کچھ لوگ پریس کلب کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات کے مطابق رپورٹ کل عدالت میں پیش کی جائے گی۔ صرف وہ لوگ تحویل میں ہیں کہ جن کی شناخت نہیں ہوئی، جبکہ احتجاج کرنے والوں کے خلاف ایکشن مجبوری کے تحت لیا گیا۔ شروع جو ہوا ہے سلسلہ، وہ کچھ ایسے لوگوں کی طرف سے ہوا ہے جو بلوچستان سے آنے والے مظاہرین میں شامل نہیں تھے، اور اگر اس سلسلے کو وہاں پہ نہ روکا جاتا، اگر وہاں پہ ان لوگوں کو اریسٹ نہ کیا جاتا تو شاید وہ لوگ اپنا مقصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا۔ اگر صرف احتجاج کو روکنے کا مقصد ہوتا تو جو لوگ 23 دن سے اسی ایشو پہ بیٹھے ہوئے تھے ان کو کیوں نہیں ہم نے اٹھایا؟ تو احتجاج کی تو اجازت تھی، لیکن جب یہ دیکھا گیا کہ کچھ لوگ اس کو ایکسپلائٹ کر کے کسی اور طرف لے جانا چاہتے ہیں تو اس کو روکنا بہرحال ریاست کی ذمہ داری تھی اور وہ روکا گیا۔ بلوچ یکجہتی کونسل کا لانگ مارچ بلوچستان کے علاقے تربت میں مبینہ پولیس مقابلے میں مارے جانے والے بلوچ نوجوان بالاچ مولا بخش کے واقعے کی جوڈیشل انکوائری اور لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے رواں ماہ کے آغاز میں تربت سے اسلام آباد کے لیے شروع ہوا، کیونکہ 9 دسمبر کو بالاچ بلوچ کے ورثہ کی مدعیت میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج تربت کے احکامات پر CTD کے SHO سمیت دیگر اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا۔ بعد ازاں محکمہ داخلہ بلوچستان نے بالاچ مولا بخش کے مبینہ ماورائے عدالت قتل کی تحقیقات کے لیے تشکیل کردہ 5 رکنی فیکٹ فائنڈنگ انکوائری کمیٹی کے سربراہ سیکرٹری فشریز عمران گچکی کو تبدیل کرتے ہوئے سیکرٹری بلدیات نور احمد کو سربراہ مقرر کیا تھا۔ CTD بلوچستان کا کہنا ہے کہ بالاچ مری متعدد معصوم افراد کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھا۔ رواں سال بلوچستان لبریشن آرمی اور بلوچ لبریشن فرنٹ نے تربت میں 158 ٹیررسٹ کارروائیاں کی۔ ان کارروائیوں میں 66 افراد شہید جبکہ 30 سے زائد زخمی ہوئے، جبکہ گزشتہ ایک ماہ کے دوران CTD بلوچستان نے 8 انتہائی مطلوب دہشت گردوں کو گرفتار کیا اور 20 نومبر کو انتہائی مطلوب دہشت گرد بلاچ مولا بخش کی گرفتاری اس کی کڑی ہے۔ گرفتاری کے وقت دہشت گرد بلاچ سے 5 کلوگرام بارودی مواد برآمد ہوا۔ یہ بارودی مواد تربت میں دہشت گرد کارروائیوں میں استعمال ہونا تھا۔ بلاچ کی نشاندہی پر پسنی کے قریب خفیہ آپریشن کیا گیا کہ جہاں مزید دہشت گرد چھپے ہوئے تھے۔ پریس کانفرنس سے قبل بلوچ یکجہتی کونسل کے مظاہرین کے خلاف بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب اسلام آباد پولیس نے آپریشن کیا اور متعدد افراد کو گرفتار کر لیا، جبکہ ان گرفتاریوں کے خلاف کونسل نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا، جس پر چیف جسٹس عامر فاروق نے شام 4 بجے ڈپٹی کمشنر سے ذاتی حیثیت میں جواب طلب کیا۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ تمام احتجاجی مظاہرین کو فوری رہا کرنے کا حکم دیا جائے اور پھر عدالت کے حکم پر لانگ مارچ کی قیادت کرنے والی مہرنگ بلوچ سمیت 33 بلوچ مظاہرین کو رہا کرنے کا حکم دیا گیا۔ پولیس کی جانب سے ڈاکٹر مہرنگ بلوچ سمیت 8 مظاہرین کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی، جسے عدالت نے مسترد کر دیا۔ اس کے بعد پولیس نے 25 مظاہرین کے شناخت پریڈ کے لیے وقت مانگا، جس پر عدالت نے شناخت پریڈ کی استدعا بھی مسترد کر دی۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے اپنے تحریری فیصلے میں قرار دیا کہ مقدمے میں تعزیرات پاکستان کی لگائی گئی دفعہ 395 اور 440 حقائق پر پورا نہیں اترتی۔ مقدمے میں دیگر تمام دفعات قابل ضمانت دفعات ہیں اور گرفتار تمام ملزمان کو
5,000 रुपए के मुचलकों के एवज जमानत दी जाती है। गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद के मज़ाफात में मुजाहिरीन के इकट्ठा और इस्लामाबाद में दाखिल होने पर पुलिस ने मुजाहिरीन के खिलाफ 26 नंबर चुंगी और नेशनल प्रेस क्लब के बाहर ऑपरेशन शुरू किया। पुलिस की तरफ से वाटर कैनन से मुजाहिरीन पर पानी फेंका गया। सेक्टर F6 में आंसू गैस की शेलिंग से घर में मौजूद लोग शदीद मुतासिर हुए। मुजाहिरीन को गिरफ्तार करने के बाद थाना आबपारा, थाना कोसार, सेक्रेटेरिएट और मारगला में मुंतकिल कर दिया गया, जिनमें से बड़ी तादाद को अब रिहा कर दिया गया है। आइडियल सिचुएशन तो ये होती कि ये हुकूमत की जिसके सरबराह की जिसके चीफ एग्जीक्यूटिव बलोचिस्तान से हैं, जिसकी एक मिनिस्टर सैयद जमाल शाह बलोचिस्तान से हैं और चंद हफ्ते कबल तक भी जिसके वजीर दाखिला भी बलोचिस्तान से थे, ज्यादा प्रीएम्प्टिव और टाइमली इंटरवेंशन करते ये कमेटी पहले पहल बना दी जाती और बात और हालात इस नहज तक ना पहुंचते। छोटा सा वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। एक दिन में तहरीक इंसाफ को 2 बड़े धचके। इमरान खान ने तोशाखाना केस में सेशन कोर्ट का फैसला मुअत्तल करने की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की थी, आज मुस्तरद हो गई और आज ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से इमरान खान की साइफर केस में इन कैमरा ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त भी मुस्तरद हो गई। बानी पीटीआई इमरान खान नाअहली बरकरार रहने की वजह से 2024 के इंतखाबी मैदान से बाहर हो चुके हैं। गुज़िश्ता 2 दिन से इंतखाबी उम्मीदवार कागजात नामजदगी हासिल करने में मसरूफ हैं। कल इमरान खान के भी 3 हलकों से कागजात नामजदगी हासिल किए गए, मगर आज तोशाखाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए उनकी नाअहली को बरकरार रखा है। 5 अगस्त 2023 को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने मुलजिम इमरान खान को 3 साल कैद, 1 लाख रुपए जुर्माना और 5 साल के लिए नाअहल कर दिया था। अदालत ने फैसले में लिखा था कि इमरान खान ने साल 2018 से 2020 के दौरान असासों की झूठी तफसीलात जमा कराई, तोशाखाना से तहाइफ का गलत फायदा उठाया, झूठा रिकॉर्ड जमा कराया। उनकी बेईमानी पर कोई शक नहीं। इमरान खान को करप्ट प्रैक्टिस का मुर्तकिब पाया गया और आइन के आर्टिकल 63(1)H के तहत 5 साल के लिए नाअहल किया जाता है। इमरान खान ने अदालत के इस फैसले को गैर कानूनी करार देते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया और आज इस दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी ने फैसला सुना दिया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि कानून में सजा मुअत्तली के ऑर्डर में नजरसानी या तरमीम की गुंजाइश नहीं। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि सजा मुअत्तल हो सकती है, फैसला नहीं, और बानी पीटीआई ने सजा मुअत्तली की दरख्वास्त में फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा नहीं की। अदालत के इस फैसले के बाद अब इमरान खान के इंतखाबात में हिस्सा लेने के इम्कानात करीबन खत्म हो गए हैं। गो के पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गोहर अभी भी ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान इलेक्शन लड़ेंगे। आर्टिकल 62 और 63 की कोई नाअहली नहीं है इमरान खान साहब की। उनकी जो कन्विक्शन है उसमें सेंटेंस सस्पेंड हो चुकी है। इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन लड़ेंगे। बानी पीटीआई इंतखाबी मैदान से अमली तौर पर माइनस हो चुके हैं या नहीं, इस पर अगरचे पीटीआई ये मानने को तैयार नहीं, मगर साथ ही पीटीआई के दीगर रहनुमा अंडरग्राउंड रहकर कागजात नामजदगी हासिल करने की कोशिश में हैं। बानी पीटीआई के इंतखाबी मैदान से आउट होने के साथ साथ पार्टी के लिए इंतखाबी निशान बल्ले के हाथ से जाने के खदशात भी बदस्तूर मौजूद हैं। आज पेशावर हाईकोर्ट ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन को कल तक फैसला सुनाने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को हिदायत जारी की हैं कि इलेक्शन कमीशन पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतल्लिक कानून के मुताबिक फैसला करे। आज समाअत के दौरान अदालत ने चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर अली खान से इस्तफसार किया कि आपने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में केस क्यों दायर नहीं किया। बैरिस्टर गोहर ने अदालत को बताया कि खैबर पख्तूनख्वा हमारे लिए पंजाब से ज्यादा महफूज है, वहां लीडर्स नहीं जा सकते। जमीनी हकाइक ये हैं कि हमारे रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। अदालत ने दोबारा इस्तफसार किया कि आप पार्टी चेयरमैन हैं, आपसे इस तरह के बयानात की तवक्को नहीं। बैरिस्टर गोहर ने मौकफ अपनाया कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन पेशावर में हुए हैं, इसलिए यहां आए हैं। फेडरेशन हमें यहां दरख्वास्त दायर करने की इजाजत देती है। बैरिस्टर गोहर ने दलाइल देते हुए कहा कि कल तक इंतखाबी निशान ना मिला तो हमारे उम्मीदवार आजाद तस्वुर होंगे। इलेक्शन कमीशन मामलात को ताखीर का शिकार करता आ रहा है। अगर इंट्रा पार्टी इंतखाबात को तस्लीम ना किया गया तो इंतखाबी निशान बल्ला नहीं मिलेगा। अदालत ने आज की समाअत के बाद फैसला सुनाते हुए इलेक्शन कमीशन को कल तक इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से फैसला देने का हुक्म दे दिया है। इससे पहले पेशावर हाई कोर्ट ने 11 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन को पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से फैसला करने से रोक दिया था और 7 रोज में जवाब जमा कराने का हुक्म दिया था। अब पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म के बाद यह मामला एक बार फिर इलेक्शन कमीशन के पास है और अगर कल तक इलेक्शन कमीशन ये फैसला जारी नहीं करता तो पीटीआई के उम्मीदवार बल्ले के निशान से महरूम हो सकते हैं और पीटीआई उम्मीदवार आजाद हैसियत में इंतखाबी मैदान में उतरेंगे। लेकिन
وہ پی ٹی آئی رہنما کے جو 9 مئی کے مقدمات میں ملوث ہیں اور جن کے خلاف ثبوت موجود ہیں ان کا انتخابی عمل کا حصہ بننا ناممکن دکھائی دے رہا ہے۔ کل راولپنڈی پولیس نے 60 پی ٹی آئی رہنماؤں کی گرفتاری کے لیے عدالت سے رجوع کیا تھا اور آج انسداد دہشت گردی کی عدالتیں گجرانوالہ کینٹ حملے اور جلاؤ گھیراؤ میں ملوث مراد سعید، حماد اظہر، فروخ حبیب، علی امین گنڈاپور، عمر ایوب، زبیر نیازی، زرتاج گل اور اکرم ساہی سمیت 51 ملزمان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کی ان گرفتاریوں اور کاغذات نامزدگی کے حصول میں مشکلات پر تحریک انصاف شدید تحفظات کا اظہار کر رہی ہے۔ بیرسٹر گوہر نے لیول پلینگ فیلڈ کی فراہمی کے لیے آج سپریم کورٹ سے بھی رجوع کر لیا ہے۔ آرٹیکل 184 کی شق 3 کے تحت دائر درخواست میں وفاق، الیکشن کمیشن اور چاروں حکومتوں کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کارکنوں کو ہراساں کرنے سے روکنے کے لیے احکامات جاری کیے جائیں اور پی ٹی آئی کو انتخابی عمل میں بلا تفریق شرکت کی اجازت دی جائے۔ تحریک انصاف کے صدر چودھری پرویز الہی کا کہنا ہے کہ اگر کسی نے فری اینڈ فیئر الیکشن نہ ہونے دیے تو ایسا بحران آئے گا کہ لوگ تاریخ بھول جائیں گے۔ 3 جگہ سے ایم این اے کا، 3 جگہ سے ایم پی اے کا، ساری جگہ پہ لڑ رہے ہیں۔ فیلڈ ہی کو نہیں، لیول کیا کرنا ہے؟ یہ الیکشن اگر کسی نے فیئر اینڈ فری نہ ہونے دیا تو یہ اتنا بڑا ملک کے اندر ٹرمائل آئے گا کہ لوگ ساری تاریخ کو بھول جائیں گے۔ اور نواز شریف جس طرح اس کا پروٹوکول ہے، یہ تو پہلے ہی بن کے بیٹھا ہوا ہے۔ تحریک انصاف کے لیے ابھی 9 مئی کو بھلا دینا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ ہمارے ساتھ تحریک انصاف کے نئے سینئر وائس پریزیڈنٹ لطیف کھوسا صاحب موجود ہیں۔ کھوسا صاحب بہت بہت مبارک ہو، آپ کو سینئر وائس پریزیڈنٹ بنا دیا گیا ہے۔ وائس پریزیڈنٹ پابند سلاسل ہیں، امید ہے کہ یہ عہدہ آپ کے لیے خیر سگالی کا سبب بنے۔ سر، عمران خان نے توشہ خانہ کیس میں سیشن کورٹ کا فیصلہ معطل کرنے کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی تھی، آج مسترد ہو گئی۔ آج ہی اسلام آباد ہائی کورٹ نے خان صاحب کے سائفر کیس میں بھی ان کیمرہ ٹرائل کے خلاف درخواست مسترد کر دی ہے۔ اتنی کرم نوازیاں ایک ساتھ؟ دیکھیں، ہم کوئی نواز شریف تو ہیں نہیں جن کے لیے چشم براہ ہوتی ہیں اور جن کے لیے ایئرپورٹ پر جو ہے بائیو میٹرک کی مشین خود چل کے پہنچ جاتی ہے۔ ہمیں تو بائیو میٹرک کمرے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے گرفتار کر لیا جاتا ہے عمران خان کو، اور پھر 9 مئی کا جو آرکیسٹرڈ قسم کا جو اس ملک میں ہنگامہ ہوا، وہ آپ نے دیکھا کہ اس کی آڑ میں 10,000 بندوں کو پابند سلاسل کر کے اور ایک پارٹی کو ہوا میں بکھیرنے کی کوشش کی گئی۔ لیکن یہ بھول گئے کہ کبھی بھی تاریخ نے -1 یا پارٹی کو اس طرح سے نہ تو بکھیرنے کی اجازت دی ہے اور نہ ہی یہ بات کام آئی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مجھے یہ بتائیے گا، مشرف نے بھی جی عدالت نے اب اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ قانون میں سزا معطلی کے آرڈر میں نظر ثانی یا جو ترمیم ہے اس کی گنجائش نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کو بھی کوٹ کیا، انہوں نے کہا سپریم کورٹ طے کر چکی ہے۔ یہ بھی سن لیں، یہ بھی سن لو، یہ بھی سن لو، یہ میں نے ہی کی ہے، اور یہ 1990 سپریم کورٹ کی جس کا حوالہ دیا ہے، اس کے بعد قانون ترمیم ہو گیا تھا، وہ پر انکیوریم ہے، اور اس کے بعد جاوید ہاشمی کا میں نے فیصلہ پیش کیا 3 رکنی بینچ کا، افتخار محمد چودھری صاحب چیف جسٹس کی سربراہی میں، جنہوں نے فیصلہ ہی نہیں کنوکشن کو بھی معطل کیا، سینٹنس کو بھی معطل کیا، دونوں چیزوں کو۔ تو یہ بدقسمتی سے محترم چیف جسٹس صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے خلاف جو ہے عمران خان صاحب نے ایک بڑا لمبی چوڑی چارج شیٹ دی ہے کہ ان کے تمام فیصلہ جات جو ہیں وہ میرے خلاف آئے ہیں، اور انہوں نے تو تمام چیزوں میں ایک قسم کا ان کے خلاف جو جس انداز سے کیا ہے، وہ ان کے فیصلے، ان کے کیسز نہ سنے، وہ آلریڈی دی ہوئی ہے، درخواست بھی دی ہوئی ہے۔ مگر ایز آف رائٹ ناؤ کھوسا صاحب، ایز آف رائٹ ناؤ عمران خان تو انتخابی میدان سے آؤٹ ہیں، رائٹ؟ نہیں، یہ غلط ہے، یہ بھی بالکل غلط ہے۔ دیکھیں، ایک بات تو یہ ہے کہ سزا معطل ہو چکی، اسی کیس میں نے کروائی۔ بات ہوئی یہ کہ اگر سزا معطل ہو جاتی ہے اور اپیل جو ہے وہ کنٹینیویشن آف دا ٹرائل ہے، تو فیصلے میں کہیں یہ نہیں لکھا، اس فیصلے میں جو ایڈیشنل سیشن جج دلاور محمود نے کیا ہے کہ ان کی نااہل کیا جاتا ہے۔ 5 اگست کو یہ اس نے فیصلہ کیا، 3 سال صرف سزا دی اور جو ہے سمپل امپریزنمنٹ اور 1 لاکھ جرمانہ، اور وہ معطل ہو گیا۔ اب الیکشن کمیشن نے 30 دن جو انتظار کرنا تھا اپیل کا، انہوں نے 3 دن کے بعد یعنی 8 اگست کو ہی
اس فیصلے کی، اس سزا کی بنیاد پر انہوں نے نااہل کیا 63(1)H میں 5 سال کے لیے. یہ اس فیصلے سزا کے فیصلے میں نہیں ہے. یہ الیکشن کمیشن نے جو کیا یہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی چیلنج ہوا ہے، ابھی پینڈنگ ہے. اور میں نے جو یہ دی تھی کہ یہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ کنوکشن کو بھی سسپینڈ کریں، لیکن آپ سے 7 یہ فیصلے میں رہ گیا. تو اب چیف جسٹس صاحب کی ڈویژن بینچ نے لکھا کہ جی نظر ثانی نہیں ہو سکتی ہے. تو اور 1990 کے ایک فیصلے کے نظیر دی جس فیصلے میں اس وقت کا قانون جس میں صرف سینٹینس سسپینڈ ہو سکتی تھی، بعد میں لا وہی قانون ترمیم ہوا اور اس میں کنوکشن کو بھی سسپینشن کو ایڈ کیا گیا، اضافہ کیا گیا. لیکن بدقسمتی سے وہ نہیں لکھا. ہم سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں اور سپریم کورٹ آپ دیکھ لیں گے کہ یہ فیصلہ بادی النظر میں ہی غلط ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کیونکہ سزا معطل ہوئی، تسلسل ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ سزا معطل ہوئی، کنوکشن اپنی جگہ برقرار ہے. مگر ایز آف رائٹ ناؤ آپ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ اس کو سپریم کورٹ میں بھی آپ چیلنج کریں گے. مگر آپ ابھی پورے یقین سے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان انتخابی میدان میں اترنے جا رہے ہیں. بالکل اتریں گے اور بالکل ان کے بغیر الیکشن ہی نہیں ہو سکتا. یہ لکھ لیں مہر، اگر آپ مائنس کرتے ہیں -1 کا فارمولا جنرل پرویز مشرف نے کیا تھا، بے نظیر کو باہر رکھا تھا، نواز شریف کو باہر رکھا تھا. ہم نے 4 پیس بنائی تھی جس میں مخدوم امین فہیم کو صدر بنا کے راجہ پرویز اشرف کو بنایا تھا. تلوار کی جگہ ہم نے تیر لے لیا تھا اور نواز شریف نے اپنی جگہ پر مخدوم جاوید ہاشمی کو صدر بنایا تھا اور راجہ ظفر الحق کو چیئرمین بنایا تھا. اور سائیکل کی جگہ انہوں نے جو ہے شیر لیا تھا نشان. یہ ان کا پہلے پرانا وتیرہ ہے. کیا اب آپ سمجھتے ہیں کہ کبھی کسی نے مخدوم امین فہیم نے پارٹی چلائی تھی یا مخدوم جاوید ہاشمی نے پارٹی چلائی تھی؟ وہ محترم نواز شریف نے چلائی تھی. اور یہ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ بیرسٹر گوہر چلائیں گے؟ یہ ظاہر ہے یہ عمران خان ہی چلائے گا پارٹی کو بھی. ٹھیک ہے، مگر جو مرضی کر لیں. عمران خان لوگوں کی دلوں کی دھڑکن ہے، ایک تو ہمارے پاس مائنس نہیں کر سکتے. انٹرنیشنل بھی ایک مثال ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی نااہل کر دیا گیا. پاکستانی کورٹس کے لیے بھی اب یہ پریسیڈنٹ بن جائے گا. 9 مئی میں عمران خان بہت مشکل میں ہیں. ان کے اوپر جو مقدمات ہیں، ہم نے جو پولیس اور انویسٹیگیشن آفیسرز کو انٹرویو کیا، وہ کہتے ہیں ناقابل تردید ان کے پاس ایویڈنس موجود ہے. مگر چلیں اگر اس کیس میں آپ کہتے ہیں نہ بھی ہوئے، وہ دیگر تمام کیسز جو ہیں وہ بھی تو ابھی زیر سماعت ہیں. کسی اور کیس کے اندر بھی یقینی بنایا جا سکتا ہے ان کی انتخابی میدان میں نہ اترنے کو. اینڈ دین کیپنگ دا ٹرمپ ایگزامپل ان مائنڈ. سر میں ٹرمپ کا دیکھ لینا، سپریم کورٹ اس کو معطل کر دے گی. ایک اس نے کیا، اسٹیٹ نے کیا ہے، کولوراڈو نے، کورٹ نے کیا ہے، کولوراڈو نے. آپ دیکھیں گے کہ ٹرمپ کو کوئی نہیں روک سکتا. اور ٹرمپ بائیڈن کو جو ہے آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ اس کا گراف پاپولر ہے اوپر. ہاں البتہ ہماری ایڈمنسٹریشن کو خوسا صاحب اگر اس ملک کے اندر بلیک لا ڈکشنری میں کی ڈیفینیشنز کے اوپر بھی بہت کچھ ہو جاتا ہے تو وہ تو کولوراڈو ہے، پھر کولوراڈو کی عدالت ہے. مگر مجھے ایک بات بتائیے گا سر کہ دیکھیں ایک تو میں نے دیگر کیسز کا بھی حوالہ آپ کو دیا، مگر دا فیکٹ ریمینز رائٹ ناؤ کہ اس سچویشن کے اندر الیکشن سر پہ کھڑے ہیں، بڑی فلوئڈ سچویشن ہے، کچھ یقین سے نہیں کہا جا سکتا. اور جس طرح کے ابھی یہ فیصلے آ رہے ہیں، اگر عمران خان صاحب نہ الیکشن لڑ سکے تب آپ لوگوں کا پلان بی کیا ہے؟ اب تو آپ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں، یو مسٹ بی ان اے پوزیشن. وی ہیو دا پلان بی اینڈ سی اینڈ آل دا پلان. ہمارے پاس بالکل متبادل پلانز ہیں. لیکن خدا را مہر یہ مت کہو کہ جو ہے اقامے پہ سزا ہوئی. یہ ذل سبحانی بادشاہ سلامت امیر المومنین جناب محترم نواز شریف صاحب بہت ادب کے ساتھ یہ پاکستان کی دھرتی ماں کو جس طرح لوٹ مار کر کے کرپشن کے جس طرح انہوں نے وہ چلیں آپ انہی کو یاد کرتے ہیں تو خوسا صاحب میں انہی کا حوالہ دے دیتی ہوں. کیجیے گا وہ پاناما لیک والے آپ بار بار نواز شریف کو یاد کرتے ہیں سر. ایک سوال، تاریخ کو مسخ نہ کریں. لوگوں کے پاس ذرا جا کے دیکھیں. یہ لوگوں کے میں یہ اس لائق نہیں ہے کہ جا کے ووٹ بھی مانگ سکیں. لوگ چور چور کے نعرے نہیں ماریں گے. لوگ آپ دیکھیں ان کا حال کیا کرتے ہیں. 20 مہینے میں انہوں نے پاکستان کو بھکاری بنا کے رکھ دیا ہے، پاکستان کی معیشت کو تباہ حال کر کے رکھ دیا ہے. لوگ خودکشیوں پر خوسا صاحب اگر آپ نواز شریف صاحب کا بار بار مثال دے رہے ہیں، نواز شریف صاحب کی بھی تو سزا معطل ہو گئی تھی ایون فیلڈ میں، لیکن ان کی پھر بھی کنوکشن جو ہے وہ بہرحال اپنی جگہ موجود رہی تھی. اب وہ دیکھیں نا سارا کچھ اوور ٹرن ابھی کیا ہے، وہ بری ہو گئے تھے.
یہ کب تک ہم کھیل تماشا جو ہے کرتے رہیں گے اس ملک کے ساتھ؟ خدا را میرٹ پر جو ہے چلنے دیں عدالتوں کو. یہ میرٹ پہ سزائیں نہیں اور نہ ہی میرٹ پر جو ہے. تو آپ یہ مانتے ہیں کہ ان کی سزا بھی غلط ہوئی تھی بیکاز ہی واز آن دا رانگ سائڈ سو ٹو سے، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں، اور تب رائٹ سائڈ کے اوپر عمران خان تھے؟ نہیں دیکھیں جی، معاف کیجئے میں خود اس وقت جو ہے ہیڈ تھا اس کمیٹی کا جو چیئرمین بلاول نے بنائی تھی. میرے ساتھ اعتزاز اعظم تھے، میرے ساتھ رضا ربانی تھے، فاروق نائک تھے، اور یہ جو ہے نیر بخاری یہ میرے نیچے تھے، میں سیکرٹری جنرل تھا. ہم نے اتنا مواد جو ہے وہ پاناما لیک والے کوئی یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے نہیں بنائے تھے کیسز، اور 6 اس میں سے آف شور کمپنیز جو تھی شیل کمپنیز وہ نواز شریف فیملی کی تھی. جس طرح سے 1 ہائیڈ پارک 15 ارب میں لے کر 50 ارب میں انہوں نے اب ملک ریاض کو بیچا ہے. میں تو سائٹ کی بات کر رہی ہوں نا، آپ کو آج رائٹ فلیٹس ہیں خدارا یہ دنیا کی مہنگی ترین جو ہے ایسٹس اور سینئر وائس پریزیڈنٹ صاحب، جس طرح حدیبیہ پیپر مل بنائی گئی، جس طرح سے جو ہے اس کا اسحاق ڈار صاحب کا کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے، ذرا پڑھیں تو صحیح. کرپشن کی وہ داستانیں لوگوں کے دماغ سے اور دلوں سے یہ منہدم نہیں ہوگا. میں جا کے دیکھیں ذرا. مگر ویسے اگر آپ اجازت دیں سر، میں اگر آپ کو ایک بات بتاؤں، صرف یہ اکیلے بیک لیش کے لیے کافی نہیں ہے. کنوکشن ہو گئی تھی نواز شریف صاحب کی، ان کی صاحبزادی کی، اور پھر بھی سینٹر اور نارتھ پورا جھرلو پھیر دیا تھا مسلم لیگ نون نے. سارے نمبر نکال گئے تھے. یعنی کہ جب ہم حلقوں میں اترے تھے 2018 میں، خود میں نے انٹرویو کیے تھے مائک پکڑ کے، لوگ یقین مانے لوگ کہہ رہے تھے کہ بھئی آپ کا کھایا ہے، آپ کو کیا مسئلہ ہے، ہمارا لیڈر ہے. تو سر ہر کسی نے اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنائی ہے. آپ کا ووٹر آپ کے ساتھ انٹیکٹ ہے، ان کا ووٹر ان کے ساتھ انٹیکٹ ہے. اب چلی جاؤ، میں جاؤں گی سر، ابھی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، جاؤں گی انشاءاللہ. ایک بات بتائیے کھوسا صاحب، دیکھیں آپ بار بار رائٹ اور رانگ سائڈ کی بات کرتے ہیں ادھر، تو یہ بھی تسلیم کیجئے کہ تب خان صاحب رائٹ سائڈ کے اوپر تھے، اور آج جو بلا کا اعتماد ہے فار واٹ ایور ریزن نواز شریف کا، ایک سائڈ پہ بلا کا اعتماد ہے، دوسری سائڈ پہ آپ کا بلہ ہی خطرے میں آیا ہوا ہے. بلہ ہی نہیں آپ کو ملنے والا شاید. تو اگر وہ بلہ نہ ملے اگلے 24 گھنٹوں میں تو یہ بھی اسٹریٹجی طے ہو چکی ہے، فائنل ہے کہ آپ لوگ پھر آزاد امیدوار ہی سب اتر رہے ہیں حلقوں میں. ہم کس طرح لڑیں گے یہ تو میں ابھی اس وقت نہیں بتاؤں گا. آپ کو یاد ہوگا کہ پیپلز پارٹی کو جو ہے انہوں نے بلدیاتی الیکشن سے آؤٹ کر دیا تھا، انہوں نے نہیں لڑنے دیا تھا. عوام دوست کے نام پر انہوں نے غیر جماعتی کے عوام دوست کے نام پر پیپلز پارٹی کے لڑے تھے اور جیت گئے تھے، میسیولی جیتے تھے اگر آپ کو یاد ہوگا. سو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم اسٹریٹجی لیس ہیں، یہ تو لوگوں کے دلوں کی دھڑکن ہے. آپ ذرا دیکھیں تو صحیح ان کا حال کیا ہوتا ہے، حشر کیا ہوتا ہے. آپ الیکشنز میں دیکھ لیں، جتنا یہ اس طرح کی ڈریکونین ایکٹس کریں گے اس کا ریئیکشن اتنا ہی سیاسی شہید بناتا چلا جائے گا، خان کے حق میں جائے گا، پی ٹی آئی کے حق میں جائے گا، اور ان کے خلاف منافرت بڑھتی جائے گی. ڈریں عوام کے مجھے کھوسا صاحب اگر آپ اجازت دیجیے، دیکھیں یہ غضب اپنی جگہ، لیکن ہماری تاریخ کا بھی ایک غضب ہے. مسلم لیگ نون کے سینیٹر آزاد الیکٹ ہوئے تھے، اور جب سینٹ چیئرمین کو ووٹ دینے کا ٹائم آیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ سب کو پتا تھا سنجانی صاحب کو ووٹ دے دیا گیا تھا. تو یہ سب ہو سکتا ہے. آزاد الیکشن بھی اگر آپ لوگ لڑ لیں گے، تحریک انصاف میں شامل نہ ہوئے یہ سب لوگ، تو کیا کر لیں گے سر؟ بیکاز خود آپ کے چیئرمین آج کل کے کہتے ہیں لمیٹڈ الیکشنز کی بات کر رہی ہو، جنرل الیکشن سے ایکویٹ کر رہے ہو. ارے بابا 104 کے یا 52 لوگوں کو ہینڈل کرنا بیرسٹر گوہر کہہ رہے ہیں ہارس ٹریڈنگ کا مسئلہ پڑ جائے گا سر، یعنی کہ آپ کے اپنے لوگ جو ہیں وہ اتنے پختہ نہیں ہیں. نہ آپ ذرا دیکھیں تو صحیح، الیکشن جوں قریب آئے گا آپ ذرا دیکھیں، عوام کا بیک لیش دیکھیں ذرا کس طرح سے آتا ہے. یہ حلقوں میں جا کے تو دیکھیں ذرا، پی ڈی ایم کے امیدوار جا کے تو دیکھیں. سر جے کے ٹی کا جہاز بھی تو پلے نہیں ہے نا، جے کے ٹی کا جہاز بھی نہیں بچا. انہوں نے پچھلی دفعہ بھی 45 MNA تو اپنے جہاز میں بٹھا کے ڈیلیور کر دیے تھے. اب تو نہ ڈیلیوری ہے، نہ جہاز ہے، نہ تیل ہے، نہ بلہ ہے. بڑا مشکل پڑ جائے گا سر. مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب آپ لوگ راولپنڈی پولیس نے بھی 60 PTI کے رہنماؤں کو گرفتاری ان کی ہے، عدالت سے بھی رجوع کیا تھا. اور آج انسدادی دہشت گردی عدالت نے گجرانوالہ کینٹ حملے اور یہ توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھیراؤ میں ملوث آپ کے مراد سعید، حماد اظہر، علی امین گنڈاپور، عمر ایوب، ان سب کو کے خلاف ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہیں. تو اب یہ سارے لیڈر بھی نہیں اتریں گے پنجاب میں، تو یا کے پی کے یا ڈی آئی خان میں اگینسٹ مولانا صاحب، تو یہ آٹومیٹکلی دوسری سائیڈ کو ایج نہیں مل جائے گا. ارے میں یار 1970 میں بھٹو کے ساتھ کوئی نہیں تھا، اور جتنے اس نے کھمبے کو ووٹ دیا، ٹکٹ دیا تھا، وہ بھی بن گیا تھا. اب بھی کیفیت لکھ لو وہی ہے،
لکھ لو یہ الیکٹیبلز ان کی ضمانتیں ضبط ہوں گی، اس کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کا دروازہ کیوں کھٹکھٹا رہے ہیں سر؟ اگر یہ سب کچھ اتنی تحریری طور پہ آپ اتنے اعتماد رکھتے ہیں، آپ لوگوں نے وفاق الیکشن کمیشن اور چاروں حکومتوں کو فریق کیوں بنا دیا ہے؟ سپریم کورٹ کیوں جا رہے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے یہ تمام تر لوگ جو ہیں، جو آپ کے لوگ ہراساں ہو رہے ہیں، ان کو روکنے کے لیے آپ کو کوئی مدد ملے گی؟ یہ تمام تر فریقین اپنا کردار ادا کریں گے؟ اگر یہ گراؤنڈ ریالٹی اتنی کلیئر ہے، نہ کھٹکھٹائیں دروازے کسی کے۔ تو پھر اگر یہ ریاست کو برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں ادارے، تو ہم ان کو کم از کم ایکسپوز تو کریں نا، ہم ان کو بتائیں تو صحیح کہ ہم تو اپنا فریضہ ادا کر رہے ہیں۔ جب آپ کو قوم نے پکارا ہے، آپ نے اسی وقت جو ہے اس کو لیٹ ڈاؤن کیا ہے۔ یہ مولوی تمیز الدین کے کیس سے لے کر آج تک جو ہے آپ کا کردار اگر ایسا ہی ہے تو پھر معاف کیجئے گا، اس طرح سے ریاستیں نہیں چلا کرتی ہیں، اس طرح ملک جو ہے سنورتے نہیں ہیں، اس طرح جمہوریت پھلتی پھولتی نہیں ہے۔ اور مہر یہ جو ہے انٹرنیٹ کا دور ہے، یہ جو ہے سوشل میڈیا کا دور ہے۔ اب یہ ایک پی ٹی وی نہیں ہے اور ایک پاکستان ٹائمز اخبار نہیں ہے، معاف کیجئے گا، اب ہر ایک کے پاس جو ہے ہاتھ میں اس کے پوری کی پوری ہے وہ سب انفارمیشن اور آ رہی ہے۔ سر پھر میں اس کو آپ کو ایک دیکھیں کہ کس طرح کا ریئیکشن دوسرا رخ دکھاتی ہوں سر۔ سائفر کیس میں ان کیمرہ ٹرائل کے خلاف بھی درخواست مسترد ہو گئی ہے خان صاحب کی، اور عدالت یہ کہہ چکی ہے، سنیں سر سنیں، عدالت نے تو آج استفسار کیا کہ فرد جرم عائد اگر ہوگی تو یہ بھی نہیں بتا سکتے باہر آ کے لوگ، تو کہا گیا وکیل صاحب کی جانب سے کہ فرد جرم عائد بھی ہو جائے تب بھی نہیں باہر آ کے بتا سکتے کہ عائد ہو گئی ہے۔ کیا کر لیں گے سر؟ یار مہر، یہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے عزت اور ناموس کا جنازہ نکالنے کے مترادف ہے یہ مقدمہ، کیونکہ اگر بھٹو کو ہینری کسنگر نے کہا تھا کہ تم ایٹم بام بنانا بند کر دو ورنہ تمہیں عبرت کا نشان بنائیں گے، اور اس نے وہ سائفر راجہ بازار میں لہرا کے دکھایا تھا کہ یہ دیکھو ہم نے ہینری کسنگر اور امریکہ کو تو کچھ نہ کہا، لیکن ضیاء الحق نے مولوی مشتاق کے ساتھ مل کر جو ہے ضیاء الحق کو پھانسی دے کے لحد میں اتار دیا۔ کیا ہم عمران خان کے ساتھ جو ڈونلڈ لو کہہ رہا ہے کہ ہمارے اسد مجید کو کہ تم عمران خان کو چلتا کرو تو امریکہ تمہیں معاف کر دے گا؟ ارے اس میں مجھے بتاؤ کوئی پاگل پاکستانی بھی اس بات کو مانتا ہے کہ یہ مقدمہ بنتا ہے عمران خان کے خلاف؟ کوئی پاگل پاکستانی بھی نہیں مانے گا اس بات کو، تو اس سے نفرت پھیلے گی، بڑھے گی، جو مرضی کر لیں، سائفر کو یہ سزا بھی کر دیں۔ ہمارے ساتھ سینئر وائس پریزیڈنٹ تحریک انصاف لطیف کھوسا موجود تھے، بلا کا اعتماد ہے، کہہ رہے تھے کہ لکھ کے لے لو، عوامی غم و غصہ جس طرح 8 فروری کو امڑے گا اور کھمبے بھی کھڑے کر دیں تو پی ٹی آئی جیتے گی۔ ڈیجاوو کا مقام ہے 2018 ورسز 2023، پی ایم ایل این آن ون سائڈ، پی ٹی آئی آن دا ادر، بٹ آن دا رائٹ سائڈ آف کورس۔ ناظرین آپ کو بتاتے چلے اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کی سائفر کیس میں ان کیمرہ ٹرائل کے خلاف بھی درخواست مسترد کر دی ہے۔ اٹارنی جنرل اور ایف آئی اے کو بھی نوٹسز جاری کر دیے ہیں سائفر کیس ٹرائل مکمل کرنے کے لیے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے 4 ہفتوں کی ڈیڈ لائن پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے حیرانگی کا اظہار کیا آج اور سوالات اٹھائے۔ ان کا یہ کہنا تھا، پوچھنا تھا کہ 4 ہفتوں کا وقت تو ہم عام سے کیس میں بھی نہیں دیتے۔ اس پر وکیل سلمان اکرم راجہ نے عدالت کو بتایا کہ شاہ محمود قریشی کی ضمانت مسترد کرتے ہوئے سنگل بینچ نے 4 ہفتوں میں ٹرائل مکمل کرنے کی ہدایت دی تھی۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے استفسار کیا کہ کیا 4 ہفتوں کا وقت دیا گیا ہے؟ درخواست گزار کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے عدالت سے عرض کی کہ پروسیکیوٹر کی درخواست پر عدالت نے ٹرائل ان کیمرہ کرنے کا فیصلہ سنایا، اور اس فیصلے میں لکھا کہ سائفر کیس کی کوریج پر بھی پابندی ہوگی کیونکہ عدالتی کارروائی کی رپورٹنگ سے دوست ممالک کے ساتھ تعلقات پر اثر پڑ سکتا ہے۔ اسی طرح میڈیا اور سوشل میڈیا پر بھی سائفر کیس کی کارروائی نہیں آئے گی اور نہیں شائع ہوگی، پابندی لگا دی گئی ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے عدالت سے عرض کی کہ ملزمان کے اہل خانہ کو ٹرائل میں بیٹھنے کے مشروط اجازت ہے، لیکن انہیں بھی پابند کیا گیا کہ عدالتی کارروائی سے متعلق کوئی بات باہر آ کے نہیں کی جا سکتی۔ عدالت نے استفسار کیا کہ اگر فرد جرم عائد ہو گئی تو کیا یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ فرد جرم عائد کر دی گئی ہے؟ وکیل نے جواب دیا بالکل نہیں، پابند کیا گیا ہے کہ عدالتی کارروائی نہیں بتا سکتے۔ عمران خان کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے عدالت سے عرض کی کہ پروسیکیوشن کی جانب سے کہا گیا ہے کہ عمران خان کے عمل نے سائفر سیکیورٹی کو متاثر کیا۔ یہ الزام تو لگا دیا گیا مگر یہ وضاحت نہیں دی گئی کہ سیکیورٹی کیا تھی۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے استفسار کیا کہ کیا عدالت نے ان کیمرہ پروسیڈنگ کی درخواست پر نوٹس جاری کیا تھا اور ملزمان پر فرد جرم کب عائد ہوئی تھی؟ سلمان اکرم راجہ نے جواب دیا کہ 14 دسمبر کو فرد جرم عائد ہوئی، 13 دسمبر کو ان کیمرہ کی درخواست پر 14 دسمبر کو نوٹس جاری ہوا تھا۔ ڈائریکشن کیس ہونے کی وجہ سے ٹرائل کورٹ میں روزانہ کی بنیاد پر سماعت چل رہی ہے۔ جسٹس صاحب نے یہاں سوال اٹھایا کہ ڈائریکشن کیس یہ کیسے ہے؟
सलमान अकरम राजा साहब ने वजाहत दी कि शाह महमूद कुरैशी की जमानत मुस्तरद करते हुए सिंगल बेंच ने 4 हफ्तों में ट्रायल मुकम्मल करने की डायरेक्शन दी, जिस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने हैरानगी का इजहार करते हुए कहा, वाकई ये सच है कि 4 हफ्तों का वक्त दिया गया है। 4 हफ्तों का वक्त तो हम आम से केस में भी नहीं देते। बाद सलमान अकरम राजा ने साइफर केस के ट्रायल पर हुक्म इम्तनाज जारी करने की इस्तदा की तो अदालत ने कहा कि फिलहाल अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर रहे हैं, पहले उन्हें भी सुन लेते हैं। गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान का साइफर केस में जेल ट्रायल का लदम करार देने का तफसीली फैसला जारी किया था। 59 पार्ट पर मुश्तमिल इस फैसले में अमरीका, कनाडा और भारत के अदालती फैसलों के हवालाजात भी शामिल किए गए थे। अदालत ने तफसीली फैसले में लिखा कि ओपन कोर्ट का असूल जमहूरी मुआशरे की पहचान और इतलाक तमाम अदालती कार्रवाइयों पर होता है। अवाम की अदालत तक रसाई जुडिशियल प्रोसेस की साख की जमानत है। अदालतों की आजादी और गैर जानिबदारी बरकरार रखने और निजाम इंसाफ पर अवाम के एतमाद के लिए ओपन कोर्ट जरूरी हैं। सिर्फ जेल में होने के बायस अदालती कार्रवाई को गैर कानूनी करार नहीं दिया जा सकता। अदालत ने फैसले में लिखा कि जेल ट्रायल में भी पब्लिक को कोर्ट रूम में रसाई मिलना जरूरी है। कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद जेल ट्रायल से मुल्जिम के हकूक मुतासिर नहीं होते। जेल ट्रायल का फैसला मुल्जिम और प्रोसिक्यूशन दोनों के लिए मसावी होना चाहिए। और यह तस्लीम शुदा हकीकत है कि बानी पीटीआई के एतराजात को नहीं सुना गया, लेकिन मुल्जिम, गवाहान और खुद अपनी सिक्योरिटी के लिए मजिस्ट्रेट इन कैमरा ट्रायल का ऑर्डर भी कर सकता है। वक्फा, वी गोना बी राइट बैक। चीफ अवामी स्टाफ के बयान के बाद इलेक्शन मुलतवी होने के तमाम खदशात दाम तोड़ गए। इंतखाबात की राह हमवार होना शुरू हो गई है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारत खाने में पाकिस्तानी निजात अमरीकी कम्युनिटी की तकरीब में शिरकत के बाद अमरीकी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू में एक सवाल पर यह वाज़ेह कर दिया कि लॉजिस्टिक्स की वजह से पाकिस्तान में इंतखाबात कुछ दिन आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन इलेक्शन रुकेंगे नहीं और हर सूरत मार्च में सेनेट के इंतखाबात से पहले होंगे। इलेक्शन 2024 की आमद है और इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद सियासी कायदीन की जानिब से कागजात नामजदगी हासिल किए जा रहे हैं, मगर यहां अहम बात यह है कि आइंदा इंतखाबात नई मरदमशुमारी के तहत होंगे और अब गुज़िश्ता इलेक्शन और आइंदा इलेक्शंस में हल्का नंबर, हल्का बंदियां और सीटों की तादाद में भी तब्दीली आएगी। अभी तक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, आसिफ अली जरदारी, खुर्शीद शाह, फैसल करीम कुंडी, जहांगीर खान तरीन, अलीम खान, चौधरी निसार, शेख रशीद, आफ्ताब शेरपाव समेत कई सियासी रहनुमाओं ने कागजात नामजदगी हासिल किए। मरियम नवाज ने NA 119 लाहौर से फॉर्म हासिल किए हैं, जहां उनका मुकाबला तहरीक इंसाफ की कैद कारकुन सनम जावेद से होगा, जबकि हमजा शहबाज ने NA 118 लाहौर से कागजात नामजदगी हासिल किए हैं। तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही गुजरात, मंडी भाउद्दीन और तलागंग से 3 कौमी असेंबली और 3 सूबाई असेंबली के हलकों से इंतखाब लड़ने जा रहे हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने PP 174, शफकत महमूद ने NA 128 से कागजात नामजदगी हासिल कर लिए हैं, जबकि मियां असलम इकबाल PP 171 से इलेक्शन लड़ेंगे। हालांकि उनके भाई गुज़िश्ता माह तहरीक इंसाफ से लाताल्लुकी इख्तियार कर चुके हैं। सरबरा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर खान तरीन भी मैदान में उतर गए हैं और उनके बेटे अली तरीन ने NA 155, PP 227 और PP 228 से कागजात नामजदगी वसूल कर लिए हैं, जबकि जहांगीर खान तरीन की साहबजादी मेहर खान तरीन ने भी कौमी सियासत में कदम रखते हुए NA 155 और PP 227 से कागजात नामजदगी हासिल किए हैं। जहांगीर खान तरीन का मुकाबला मुस्लिम लीग नवाज के सदीक बलोच से होगा। गुज़िश्ता इलेक्शन में यहां से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मियां शफीक आराई इलेक्शन जीते थे, मगर इस बार उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा न लेने का ऐलान कर दिया है। जहांगीर तरीन के अलावा IPP के सदर अब्दुल अलीम खान ने NA 119 लाहौर के लिए कागजात नामजदगी हासिल कर लिए हैं। वो लाहौर ही से पंजाब असेंबली की नशिस्त PP 149 से भी उम्मीदवार होंगे, यानी कि मुस्लिम लीग नून के साथ भी कोई सीट एडजस्टमेंट बड़े नामों के ऊपर नहीं देखने में आ रही। IPP के एक और रहनुमा हुमायूं अख्तर खान ने NA 97 तानियावाला से इलेक्शन लड़ने के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। यहां उनका मुकाबला मुस्लिम लीग नवाज के अली गोहर बलोच से होगा कि जिन्होंने तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सादुल्लाह बलोच और पीपल्स पार्टी के शहादत अली बलोच को हराया था। नाज़रीन, IPP के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान PP 17 रावलपिंडी से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। उन्होंने गुज़िश्ता इलेक्शन में मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार अब्दुल हनीफ को हराया था और इस बार भी उम्मीद की जा रही है कि टिकट मुस्लिम लीग नवाज अब्दुल हनीफ को ही देने जा रही है। मुस्लिम लीग नवाज के साबिक वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ सियालकोट से 1 कौमी असेंबली और 2 सूबाई हलकों से कागजात नामजदगी हासिल कर चुके हैं। ख्वाजा आसिफ का NA 70 सियालकोट में IPP के रहनुमा डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान से मुकाबला है।
یہاں سے تحریک انصاف کے سابق رہنما عثمان ڈار الیکشن لڑتے تھے، لیکن اس بار عثمان ڈار نہیں بلکہ ان کی والدہ اس حلقے میں خواجہ آصف کا مقابلہ کرنے جا رہی ہیں اور کھلے بندوں للکار رہی ہیں۔ مسلم لیگ نواز کے قائد میاں محمد نواز شریف NA 15 مانسیرا اور لاہور میں اپنے آبائی حلقے NA 130 سے بھی الیکشن لڑیں گے۔ ناظرین، گزشتہ 5 الیکشنز میں مسلم لیگ نواز اس حلقے میں ناقابل شکست رہی ہے۔ اس حلقے سے پہلے پرویز ملک، بلال یاسین، نواز شریف، کلثوم نواز اور وحید عالم خان الیکشن نون لیگ کے ٹکٹ پر جیت چکے ہیں۔ گزشتہ 3 الیکشنز میں مسلم لیگ نواز کے امیدواروں کا مقابلہ تحریک انصاف کی رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد سے رہا ہے کہ جو اب پابند سلاسل ہیں، اور تینوں بار یاسمین راشد ہار گئیں۔ آئندہ الیکشنز میں جمعیت علماء اسلام پے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ترجمان اور سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی فیصل کریم کنڈی نے NA 44 ڈیرہ اسماعیل 1 سے کاغذات نامزدگی حاصل کر لیے ہیں، یعنی کہ اس حلقے میں دونوں مد مقابل ہوں گے۔ گزشتہ الیکشنز میں تحریک انصاف کے علی امین گنڈاپور نے مولانا فضل الرحمان کو شکست دی تھی، لیکن علی امین گنڈاپور کے اب ناقابل ضمانت اریسٹ وارنٹس جاری ہو چکے ہیں اور وہ عملی طور پر میدان میں اترتے ہوئے نہیں دکھائی دے رہے۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجانی کوئٹہ سے قومی اسمبلی کے حلقہ NA 260 سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، جبکہ وہ صوبائی اسمبلی کے حلقہ 32 سے بھی امیدوار ہوں گے۔ سابق وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان عام انتخابات میں آزاد حیثیت سے الیکشن میں حصہ لیں گے، جبکہ یہ نہیں پتا کہ اس بار وہ حلف اٹھائیں گے کہ نہیں، کیونکہ پنجاب اسمبلی کی سیٹ رکھنے کے باوجود بھی انہوں نے 5 سال حلف نہیں اٹھایا۔ حلقہ NA 54 ٹیکسلا میں اب ان کا مقابلہ مسلم لیگ نواز کے انجینئر قمر اسلام سے ہوگا۔ دیکھنا یہ ہے کہ غلام سرور خان بھی کیا اس حلقے سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں یا نہیں۔ پیپلز پارٹی کے ناراض رہنما مصطفیٰ نواز کھوکھر NA 47 اور 48 سے بطور آزاد امیدوار الیکشن لڑیں گے۔ NA 47 میں ان کا مقابلہ بابر اوان، IPP کے علی نواز، پیپلز پارٹی کے سبتی شاہ اور مسلم لیگ نواز کے طارق فضل چودھری سے ہونے جا رہا ہے، جبکہ NA 48 میں ان کا مقابلہ طارق فضل چودھری، تحریک انصاف کے متوقع امیدوار الیاس مہربان اور خرم نواز سے ہو سکتا ہے۔ NA 35 سے مسلم لیگ نون نے عباس افریدی اور JUI کے گوہر خان بنگش نے کاغذات نامزدگی حاصل کر لیے ہیں۔ گزشتہ الیکشن میں بھی شہریار افریدی اس حلقے سے الیکشن جیتے تھے، جبکہ ان کا مقابلہ مسلم لیگ نواز کے عباس افریدی اور گوہر محمد خان بنگش سے تھا۔ ایز آف رائٹ ناؤ ان کا سٹیٹس بھی ہمیں نہیں پتا، تب کے بنگش صاحب MMA کے امیدوار تھے، لیکن آپ کو اب فرزند راول پنڈی کا بتا دیں کہ جو چلہ کاٹ کے آئے ہیں وہ یعنی کہ شیخ رشید احمد نے حلقہ 56 اور 57 سے الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا ہے۔ گزشتہ الیکشن میں شیخ رشید صاحب NA 62 سے اترے تھے۔ شیخ رشید نے مسلم لیگ نواز کے سینیٹر چودھری تنویر کے بیٹے چودھری دانیال کو الیکشن ہرا دیا تھا، جبکہ NA 57 میں گزشتہ الیکشن مسلم لیگ نواز کے امیدوار حنیف عباسی گرفتار ہو گئے تھے اور وہ الیکشنز ملتوی کر دیے گئے تھے، اور پھر اکتوبر 2018 کو ہونے والے الیکشن میں شیخ رشید کے بھتیجے شیخ راشد شفیق مسلم لیگ نواز کے سجاد خان سے الیکشن جیت گئے تھے، اور اس بار یہاں سے مسلم لیگ نواز کے حنیف عباسی بہت مضبوط پوزیشن میں دکھائی دے رہے ہیں۔ کراچی کے حلقے NA 242 سے MQM کے ڈپٹی کنوینر مصطفیٰ کمال کا مقابلہ سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نواز کے صدر شہباز شریف سے ہوگا، جبکہ شہباز شریف نے NA 123 لاہور کے لیے بھی کاغذات نامزدگی حاصل کیے ہیں، جہاں گزشتہ الیکشن میں انہوں نے تحریک انصاف کے محمد منشا سندھو اور پیپلز پارٹی کے امیدوار سمینہ خالد گھرکی کو الیکشن ہرا دیا تھا۔ سو ایز آف رائٹ ناؤ ابھی بھی ایک دن باقی ہے، گو کہ مسلم لیگ نون بھی اب MQM اور JUI کے بعد یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ مزید توسیع دے دی جائے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے شیڈیول میں۔ بڑے مقابلے کہاں کہاں ہوں گے آپ کو اسی حوالے سے اپڈیٹ کرتے رہیں گے، لیکن جہاں مشرق بھارت سے بدستور ایک تھریٹ موجود رہتی ہے، وہاں اس بار مغرب سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم ایک بڑی ولنریبل پوزیشن سے گزر رہے ہیں۔ ان الیکشنز میں دہشت گردی سر چڑھا کر دیکھ رہی ہے۔ پاکستان کی طرف سے متعدد بار افغان طالبان کو TTP کو دہشت گردانہ کارروائیاں روکنے، TTP کے خلاف کارروائی کرنے اور اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال ہونے کے ثبوت دیے جانے کے بعد بھی پاکستان نے عالمی دنیا سے اب یہ مطالبہ کیا ہے کہ TTP کے جو جدید ہتھیار استعمال کر رہی ہے اس کے استعمال کو روکنے اور یہ پتہ چلانے کے لیے کہ یہ ہتھیار ان کے ہاتھ کیسے آئے، ان دونوں معاملات کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زارا بلوچ اور اقوام متحدہ میں پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو ہمارے منیر اکرم دونوں نے یہ مطالبات کیے ہیں۔ The question is, how did the TTP, a listed terrorist organization, secure these weapons?
Pakistan demands that the United Nations will conduct a thorough investigation to elicit how these weapons got in the hands of the TTP and to identify ways of retrieving them. जबकि तर्जुमान दफ्तर खारजा का मजीद ये कहना है कि भारतीय मुआवनत से ही दहशतगर्द ग्रुप्स पाकिस्तान में मुतहर्रिक हैं और भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी की पाकिस्तान में दहशतगर्दी की माली मुआवनत के हवाले से मजीद डिटेल्स, मजीद तफसीलात जल्द दुनिया के सामने रखेंगे। इसके साथ साथ अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव मुनीर अकरम दोनों ने सलामती काउंसिल में खिताब करते हुए कहा है कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे पास सबूत मौजूद हैं कि टीटीपी को हमारे असल मुखालिफ यानी कि हिंदुस्तान की हमायत हासिल है। मुनीर अकरम ने कहा कि गुज़िश्ता हफ्ते टीटीपी से वाबस्ता ग्रुप ने डेरा इस्माइल खान में हमारे सिक्योरिटी एहलकारों पर हमला किया कि जिसके नतीजे में 23 से जायद कीमती जानों का ज़िया हुआ। मुनीर अकरम ने दुनिया से बावर करवाया कि अफगान हुकाम के साथ किसी भी किस्म की बातचीत को दहशतगर्द तंजीमों की सरगर्मियों को कंट्रोल करने के इकदाम समेत मुतअद्दिद मामलात पर इसके रद्द अमल पर मबनी होना चाहिए। बसूरत दीगर अफगानिस्तान से दहशतगर्दी के फैलाव में इजाफा होगा, जिससे न सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया को खतरा है। और अब यह खबर सामने आ रही है कि डेरा इस्माइल खान में गुज़िश्ता हफ्ते किए जाने वाले हमले के मास्टरमाइंड और सहूलतकारों समेत 9 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मास्टरमाइंड का ताल्लुक डीआई खान के इलाके दराबंद से है, जबकि दीगर 6 दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह हमारे फलस्तीनी बहनों भाइयों को अपने ज़ुमान में रखे और आने वाले इलेक्शंस पाकिस्तान में पुरअमन हो। इजाजत दीजिए। I'll see you all on Monday. Good night. अल्लाह हाफिज।